نحمد ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، آج آپ کے سامنے بہت ہی خوبصورت مختصر سا موضوع کہ کامل ایمان والوں کے اوصاف کیا ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ قرآن پاک میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے وہی ہیں کہ جب اللہ کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اس کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے ایمان کی شرط کے ساتھ اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا، کیونکہ کامل ایمان کامل اطاعت کے ساتھ ہی پایا جاتا ہے۔ جبکہ اس آیت میں اللہ پاک نے کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف بیان فرمائے ہیں۔ کامل ایمان والوں کے 3 اوصاف کون ہیں، کون سے ہیں؟ اس آیت میں اپنے ایمان میں سچے اور کامل لوگوں کا جو پہلا وصف بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ پاک کو یاد کیا جائے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ اللہ پاک کا خوف 2 طرح کا ہوتا ہے۔ پہلا، عذاب کے خوف سے گناہوں کو چھوڑ دینا، اور دوسرا، اللہ پاک کے جلال، اس کی عظمت اور اس کی بے نیازی سے ڈرنا۔ اب جو پہلی قسم کا خوف ہے یہ عام مسلمانوں میں سے پرہیزگاروں کو ہوتا ہے، اور جو دوسری قسم کا خوف ہے وہ انبیاء و مرسلین، اولیاء کاملین اور مقرب فرشتوں کو ہوتا ہے، اور جس کا اللہ پاک سے جتنا زیادہ قرب ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ خوف ہوتا ہے۔ جیسا کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بنیاد ہے، فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ پاک سے ڈرنے والا ہوں اور تم سب سے زیادہ اللہ پاک کی معرفت رکھنے والا ہوں۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ درخت پر بیٹھے پرندے کو دیکھا تو فرمایا کہ اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے کہ تو پھل کھاتا اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے۔ اللہ اکبر! ایسی عاجزی، ایسا خوف خدا اس ہستی کا جو ہستی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ غار ثور میں بھی تھے اور مزار مبارک کے اندر بھی ہیں، یعنی وہ ہستی جو یار غار بھی ہیں، یار مزار بھی ہیں، جو امت میں نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی ہیں، وہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور خوف خدا کا یہ عالم، عاجزی کا یہ عالم، فرماتے ہیں اس پرندے سے کہہ رہے ہیں کہ اے پرندے، تیرے لیے کتنی بھلائی ہے
کہ تو پھل کھاتا ہے اور درخت پر بیٹھتا ہے، کاش میں بھی ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں میں ایک پھل ہوتا جسے پرندے کھا لیتے. یعنی کہ حساب کا اتنا ڈر، اتنا خوف، اور پھر ایسی کمال کی ایسی وہ لوگ. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی. اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر فی الجنہ، عمر بھی جنتی ہے. اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب سے جنت کا وعدہ کر لیا. لیکن پھر بھی ایسا خوف خدا، ایسی عاجزی. اب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا دیکھیں، عاجزی دیکھیں. اور یہ تو وہ ہستیاں ہیں جن کا ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، ایک ایک لمحہ. لیکن پھر بھی خوف خدا اور عاجزی کا یہ عالم. اور ہمارا دن رات اللہ رسول اس کے رسول کی نافرمانیوں میں گزرتے ہیں. ہمارے جسم کا ایک ایک بال گناہوں کی دلدل میں ڈوبا ہوا ہے. لیکن مجال ہے ہمیں خوف خدا آیا ہو، ہمارے خوف خدا کے باعث آنسو نکلے ہوں. اللہ اکبر. سنیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوف خدا. حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ آپ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، ایک تنکا اٹھایا، اور وہ تنکا اٹھا کر فرمایا کاش میں ایک تنکا ہوتا. اللہ اکبر. فرمایا کاش میں ایک تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا یعنی ایسا شخص ہوتا جسے کوئی نہ جانتا ہوتا. اللہ اکبر. ناظرین کیسی میرے آقا کے غلاموں، کیسی عاجزی، کیسا خوف خدا. فرماتے ہیں کاش میں تنکا ہوتا، کاش میں کچھ بھی نہ ہوتا، کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش میں بھولا بسرا یعنی ایسا شخص ہوتا جسے کوئی نہ جانتا. اللہ اکبر. اب ایک بڑی خوبصورت روایت ایک اور سنیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس مومن بندے کی آنکھ سے اللہ پاک کے خوف سے آنسو نکلے، خواہ وہ مچھر کے سر جتنا ہو، یعنی کہ اللہ کے خوف کے باعث مومن بندے کی آنکھ سے آنسو نکلے اور وہ آنسو مچھر کے سر جتنا ہو، پھر وہ آنسو رخسار کے سامنے کے حصے کو مس کرے، یعنی آنکھوں سے نکلے اس رخسار کے حصے کو مس کرے تو اللہ پاک اس پر دوزخ کی آگ حرام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. کتنی پیاری فضیلت ہے. کاش اللہ پاک ہمیں اپنے خوف سے رونے والی آنکھیں عطا فرمائے. ہم روتے ہیں دنیا کی محبت میں، دنیا کے لیے ہم روتے ہیں. کاش ہم خوف خدا میں روئیں، ہم اپنی آخرت کے لیے روئیں. ہم روئیں تو حضور کی محبت میں روئیں. میں اکثر یہ دعا کرتا ہوتا ہوں کہ یا اللہ پاک ہمیں خوف خدا میں اور عشق مصطفیٰ میں رونے والی آنکھیں عطا فرما. وہ آنکھیں نصیب فرما جو خوف خدا میں روئیں، عشق مصطفیٰ میں روئیں. میں اکثر یہ دعا کرتا ہوں. تو ناظرین خوف خدا میں رونے کی بڑی برکات ہیں، اور ہم جیسے لوگوں کو تو ویسے بھی رونا چاہیے. ہمارے کون سے ایسے بہت بڑی بڑی ہماری نیکیاں ہیں، ہمیں کون سے بخشش کے پروانے مل چکے ہیں، کون سی سند ہمیں مل چکی ہے کہ میری اور آپ کی بخشش ہو گئی ہے کہ ہم اس پر اترائیں، خوش ہوں، ہمیں خوف خدا کے بعد رونا نہ آئے. ہمیں کون سی ایسا سرٹیفکیٹ ملا ہے، کون سی ایسی سند مل چکی ہے، کس نے ہمیں بتا دیا کہ تم نہ خوف خدا کے باعث رو کہ بھئی تمہارے جو اعمال ہیں بڑے قیمتی اعمال ہیں، تم جنتی ہو بس. ایسا نہیں ہے ناظرین، ایسا نہیں ہے. ہمیں اپنے رب کریم کی بارگاہ میں ڈر جانا چاہیے، اپنے رب کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا چاہیے، خوف خدا کے باعث رونا چاہیے. اور چلیں بزرگ فرماتے ہیں رونا نہیں آتا، رونے والی شکل ہی بنا لیں. اللہ کرے کہ ہم رونے والے بن جائیں،
ہماری بھی آنکھوں سے خوف خدا کے باعث آنسو نکلیں اور وہ آنسو ہماری بخشش کا سبب بن جائیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔